अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, बिलावल भुट्टो का कहना है कि पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी नहीं। ये भी कहा कि हमारी मुखालफत पर सोलर टैक्स ना लगा, वरना किसी बाबू का इरादा था सोलर पर टैक्स लगाने का। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह जी, मैं बिलावल को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उसने बड़ी खूबसूरती से इनको चौक में उरियाँ कर दिया। जुमले पे गौर करो ना, सारी बात समझ आ जाएगी। उसने कहा है कि पीपल्स पार्टी धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी नहीं है। यार सुभान अल्लाह, मैं बिलावल से इतनी बारीक और इतनी खूबसूरत बात की तवक्को नहीं करता था, सच्ची बात। यानी सबसे बड़ी बेनिफिशरी नहीं है फॉर्म 47 फेम। पीपल्स पार्टी का तो एक अपना गढ़ है ही है, तो कुछ जानता नहीं। पंजाब में ये फारग हो चुके हैं, तो बड़ी ही खूबसूरती से उसने वेल डन बिलावल, इन्हें इसी तरह एक्सपोज करना जारी रखो। ये अवाम दोस्ती है और ये नेकी है, और इसी को सियासत कहते हैं। इन लोगों को बेनकाब किया बिलावल ने, उसका बहुत शुक्रिया। अवाम की तरफ से भी, मैं पंजाब की तरफ से भी मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात जो की है उसमें बिलावल थोड़ी डंडी मार गया है। दूसरी बात उसने ये की है कि सोलर एनर्जी पे टैक्स लगाने का इरादा किसी बाबू का था। बाबू का नहीं था बिलावल, भेड़ियों का था। बाबू बेचारा किस खाते में होता है? ये तो ग्लोरीफाइड क्लार्क्स होते हैं, बाकी अपनी अपनी वारदातें हैं उनमें ये माहिर होते हैं, वो करते हैं। अदरवाइज बेसिकली ये उथे की ढोंड रखे होंगे सियासतदान। बाबू का क्या काम? सही। किसी चमचे कड़चेने को किया होगा, तो कोई बात नहीं। असल बात ये है कि ये कम्युनिटी ये बताते खुद ये इस बात के जिम्मेदार हैं, और मैं ये बात पहले भी सुन चुका हूँ। लेकिन बहरहाल हल्की सी डंडी मारने के बावजूद बिलावल ने इसकी तस्दीक कर दी है कि ये सोलर पर भी, और तुम बच्चों की पैदाइश पे लगाओ, चलो को फायदा तो हो, आबादी कंट्रोल होगी। यार ये कैसे भयानक लोग हैं। बच्चों की पैदाइश पे लगाओ, खुदा की कसम मैं उसके हक में पूरी कैंपेन चलाऊंगा। मेरा दिल करता है, ये जरूरी है। और तुमसे तो ये ही नहीं संभाले जा रहे। माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ो, हम पे खास तौर पे अप्लाई होती है। 10 साल के बाद ये पॉपुलेशन कहां होगी? होश करो, इन पे लगाओ टैक्स, बच्चों की पैदाइश पे। सोलर एनर्जियों पे टैक्स लगाने वाले लोग ये बहरहाल कीमत चुकाएंगे, आज नहीं तो कल बहुत भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी इनको। आगे चलें आप, बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं साहब। किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स यानी हॉलैंड के 14 साल रहने वाले वजीर आजम अपने ओहदे से सबकदोश होने के बाद साइकिल पर सवार होकर घर रवाना हो गए। क्या तबसरा करेंगे इस पे? सुभान अल्लाह, यार क्या बात है। खुलफाए राशिदीन के किस्से कहानियाँ इन्होंने हमें सुनाने के लिए रखी हुई हैं, उन पे अमल करने के लिए नहीं। कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब वो कैबिनेट मीटिंग, उसको कैबिनेट मीटिंग ही कहेंगे ना, वो जो सरकारी गुफ्तगू ख़त्म हुई, ज़ाती हालचाल पूछना शुरू किया, आपने चिराग बुझा दिया। ये जो आप बात कर रहे हो कि हॉलैंड का 14 साल वज़ीर आज़म ने साइकिल पे घर गया, और घर भी उसका कोई अपार्टमेंट वगैरह होगा, मुमकिन है उसकी किस्तें अभी रहती हैं, लीजिंग वगैरह के चक्कर में इसने को बना लिया हो बेचारे ने। तो उसने को कमीशन के बैक टीटियाँ मीटियाँ तो ज़ाहिर है उसकी नहीं थी। जिस तरह उनका वज़ीर आज़म गया है, इस तरह हमारा यूसी काउंसलर भी नहीं जाता। जैसे महज़्ज़ब मुल्कों का एक महज़्ज़ब मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर 14 साल वन गो रहने वाला कैसे घर गया, तो इनके अच्छा। और कमाल देखो, आपने बात अधूरी की है, सड़कों पे लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। ख्वाजा आसिफ का अपना बयान है, मैंने उसको अप्रिशिएट किया था। जब हम इक़्तिदार में होते हैं पुलिस आगे आगे होती है, जब बाहर होते हैं तो पीछे पीछे होती है। इसी से सीख लो। उसको अलविदा कहने के लिए उसके अवाम सड़कों पे खड़े थे। ये है प्रोटोकॉल। लेकिन बार और एक बात बताऊं मैं, ये मिर्चें बड़ी लगेंगी बहुत से लोगों को,
اس خطے کا مسلمان 900+ سال کی غلامی کے بعد آج بھی ذہنی طور پہ پست، بھوکا اور غلام ہے۔ یہ غزنویوں غوریوں سے لے کے گورے گوریوں تک کی غلامی، ان کو کیا پتا حکمرانی کیا ہوتی ہے؟ یہ حکمرانی کو کیا کہا تھا مریم نے؟ حکمران خاندان۔ وہ حکمران خاندان تو پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، سائیکل پہ جاتے ہیں، عوام کی محبت لیے جا رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں انہوں نے مر جانا ہے۔ کھرپتی بھی ہوں گے، کدھر گئے اس دنیا کے بے شمار کھرپتی؟ ہم لسٹیں چھاپا کرتے تھے دھنک کے زمانے میں، ان میں سے کسی کا نام و نشان نہیں رہا۔ یہ دولت کسی کی نہیں، دن پھرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ دیکھو بات سنو، خراج ہو، تاوان ہو، ڈکیتی ہو، ہے ڈاکو پنا ہی سارا۔ مانگنے والا منگتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ سوائے رب کے، خالق و مالک و رازق کے علاوہ کسی سے کچھ بھی مانگنے والا، اور طریقہ خواہ کوئی ہو، اس کے بڑے بڑے طریقے بھی ہیں، یہ تو براہ راست بیگنگ کرتے ہیں ووٹ کی۔ فرق ہے قوموں میں، اور وہ قوم ہے جو ہماری طرح زندہ قوم نہیں ہے۔ ہم زندہ قوم ہیں، چمچے، کڑچھے، چاپلوس، درباری، خوش آمدیے، ٹکٹ لینے سے لے کے ووٹ لینے تک سوائے گداگری کے، چمچہ گیری کے میرٹ ہے ہی نہیں۔ یہ کیا کہا تھا کل کے، پتہ نہیں آپ کے پروگرام کی بات ہے کہ جی وہ پیپلز پارٹی نے اپنا حصہ مانگا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ضلعوں میں یہ اے سی ڈی سی میسی یہ جو سرکاری ہوتے ہیں یہ ان کے ہوں گے۔ 2024 کون سی صدی، دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے، تو ان کے وہ بھائی یہ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، عوام کے نوکر چاکر ہیں، یہ ان کی پھینکی ہوئی ہڈیوں پہ پلتے ہیں۔ لوگ اپنی ہڈیاں، اپنا گوشت، اپنا خون، اپنا پسینہ دے کے ان کو پالتے ہیں، اور پھر یہ ایک عجیب نظام ہے۔ کل میں نے بھٹو کو کوٹ کیا تھا نا کہ اگر اس میں بنیادی، اس میں تبدیلیاں نہیں آتی تو پھر تبدیل کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا۔ آگے چلو۔ بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب۔ نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں۔ اخباری خبر کے مطابق برطانیہ میں مہنگائی کی وجہ سے حکمران کنزرویٹو پارٹی کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ لیبر پارٹی کے کیئر سٹارمر نئے وزیر اعظم بن گئے۔ رشی سناک نے شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے۔ پاکستانی نیاد عمران حسین، ناز شاہ، یاسمین، زبیر، شبانہ، روزینہ بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ بات سنو، یہ کنزرویٹو پارٹی کی شکست تو خیر دیوار پہ لکھی تھی، اس میں کنزرویٹو پارٹی کی شکست نہیں، وہ جو پرائم منسٹر تھا اس کا شکست تسلیم کرنا اور یہ کہنا ہم ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اور صدقے واری اس پہ جاؤ، یا بجو باندر آتے جاتے رہتے ہیں، رویے زندگی میں زندہ رہتے ہیں، اس پہ خراج تحسین پیش کرو ان کو۔ باقی رہ گیا پاکستانی نژاد عمران حسین، تو ناز شاہ، تو یاسمین، تو زبیر، تو شبانہ روز محنت یاد آ گئی مجھے، شہباز شریف کی شبانہ، اچھا روزینہ، سبحان اللہ۔ یہ اگر پاکستان میں ہوتے تو اگر یہ زرداری صاحب یا نواز شریف اینڈ کمپنی، یہ وہ ان لوگوں کے درباروں تک رسائی نہ ہوتی اور یہ رج کے خوش آمد نہ کرتے۔ پاکستان میں ایک بندہ بہت ریگولرلی آیا کرتا تھا، میری بھی اچھی سلام دعا تھی، وہ بڑے اہتمام سے خود کو کہتا تھا لارڈ نذیر، مطلب لارڈ، جیسے آپ ہم جیسے پینڈو بولتے ہیں، لارڈ نذیر۔ تو میں ایسا کرتا تھا کہ تو کتے پاکستان چنتا نا تے لارڈ نذیر نہ ہوندا تینوں جیرا جیرا کہہ کے مار دیندے۔ وہ ملک ہیں۔ اچھا، اور نیا وزیر اعظم آیا جو لیبر پارٹی کا ہائی پروفائل، وہ پروفیشنل وکیل ہے، تو بہرحال سیاست پہ ماں باپ کے وہ سارے ان لوگوں کا اثر ہوتا ہے، لیکن جن کی اولادیں ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے کیا، پاکستان تو میں تو بہت بڑا چمچہ ہوگا تو زیادہ تک یہ کونسل، ادروائز چندے کے نام پہ رشوتیں دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ڈونیشن بھی ڈاکہ ہے بیسیکلی، سب جانتے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ بہرحال چھوڑو آگے۔
ویسے حسن صاحب اخباری خبر کے مطابق پاکستان میں ڈبہ بند دودھ فرانس، آسٹریلیا اور نیدرلینڈ سے بھی مہنگا ہو گیا ہے. کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو گیا؟ دودھ کیا ضروری ہے؟ ایک چپٹ کناتی نے ایک بار لکھا تھا، تو میں یہ گندے دودھ کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو اس نے کالم لکھا کہ جی پھر پانی پئیں. تو میں نے کہا پانی پئیں بچے، لیکن مصیبت یہ ہے ہمیں صاف پانی بھی ہمارے بچوں کو نصیب نہیں. خود واسا کہتا ہے کہ آرسینک ملا ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے اس میں. تو کیا کرنا ہے دودھ پی کے تم نے؟ وہ جو بچی کا نہیں میں نے آپ کو جواب دیا تھا، وہ جس کا اشتہار چھپتا ہے کہ کیا اس دودھ پہ میرا حق نہیں، تو میں نے کہا نہیں، چھٹی کرو. پتہ بھی ہے سارا کچھ، اس کے باوجود ایکسپلائٹ کرنا کس کو؟ جو بیچارہ کر کچھ نہیں سکتا، وہ گھر بیٹھ کے کٹ سکتا ہے، وہ کٹتے ہیں لوگ. تمہیں نہیں پتا کہ نہیں ہے حق اس کا؟ کیا وزیر اعظم فلانیاں میرا بند ڈبے کے دودھ پہ حق نہیں ہو؟ تیرا تو گندے دودھ پہ بھی حق نہیں بھائی. چلو دیکھو، اور بات سنو، یہ آپ نے سستے مہنگے کی بات کی ہے، تو یہاں بھی بہت کچھ سستا ہے، بہت سستی ہے. بے روزگاری سستی ہے، لا اینڈ آرڈر اس کی تباہی بہت سستی ہے. آرسینک والا پانی، ملاوٹ والی غذائیں، دعائیں، کوئی والی وارث نہیں ہے. سب کچھ سستا ہے، بہت کچھ سستا بھی ہے وہاں کی نسبت. اس لیے نا وہ ذرا توازن قائم رکھا کریں. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب، نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں. معروف گلوکارہ شازیہ منظور نے پاکستانی عوام کو ایک مشورہ دیا ہے. ادھر ریحام خان بھی بجلی کا بل 59,000 روپے آنے پر پریشان ہو گئی ہیں. بات سے صرف 59,000. ریحام خان مطلب یہ تو بالکل ہی ہمیں مکانہ سی بات لگتی ہے. 59,000 کیا بیچ رہا ہے؟ یہاں بہت بڑے بڑے اچھے خاصے لوگ، شیخ رشید جیسے، ان کے بل دیکھو. اور صحیح کہا شیخ رشید نے، اس کے تو نہ آگا نہ پیچھا، نہ کوئی بیوی نہ بچے. لیکن یہاں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. ریحام نے پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، اس کے لیے 60,000 کا بل تو کوئی ایشو نہیں. تو میں آپ کو کب سے ایک گانا سنا رہا ہوں. قدرت آپ کو اپنی اوقات میں رکھ رہی ہے، شمشاد بیگم کا پرانا گیت. بچہ تھا میں، کیا بتی بال کے بنیرے اتے رکھنی ہے، یہ تو اوقاتیں ہیں تمہاری، تم نے بجلی کیا کرنی ہے. اب تو ہم ایسے ویسے لوگ ہیں. سیل فون میں تو سوچتا ہوں بعض اوقات کہ ممکن ہے یہ خبر آ جائے کہ فلاں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کے ہاتھ میں سیل فون تھا. بجلی، گیس، وہ پاتھیاں جلان والے کنا تڑپتے پھرتے ہیں. بجلی، گیس کدی دادی اماں نے دیکھی سی یا پردادی نے؟ بجلیاں جلانیاں، بتی بال کے تے بنیرے تے رکھ، کتے پتہ نہیں اور ماہی بھول نہ جاوے گھر میرا. اوقات ہے تہاڈی، کوئی گل نہیں. اپنے آنے والی تھان تے واپس جا رہے ہو، موج کرو. ویسے حسن صاحب، خورشید شاہ نے کہا ہے کہ لوگ بل ادا کرنا شروع کریں، بجلی سستی ہو جائے گی. یہ بڑی انوکھی منطق ہے. خورشید شاہ خود بھی تو انوکھا ہی آدمی ہے نا. یہ وہی ہے نا پارلیمنٹ. تو بس جو تلفظ ہے، بیان ہے کہ بل دینا شروع کریں تو یہ وہ. باقی خورشید شاہ صاحب کو یہ سمجھ لینا چاہیے، اگر ان کا اشارہ ہے بجلی چوروں کی طرف، تو جن کے حکمران ملوث ہوں بڑی بڑی وارداتوں میں، نیچے نہیں. جو عوام ہوتے ہیں یہ اپنے حکام کا، اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں. گلیشیئر پہاڑوں سے پگھلتے ہیں تو پانی نیچے آتا ہے. اس میں اگر زہر ملا ہوگا تو پانی نیچے ندی نالوں میں بھی زہریلا ہوگا. صبح اگر بجلی کے بل دینے کو بند، یہ ملک چلی 2 نمبر اکانومی پہ چل رہا ہے، سب کو پتہ ہے. کوئی اچھا بات بھی نہیں ہے. میرے ایک دوست تھے، وہ جوائنٹ سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس تھے، اسد گیلانی صاحب، لاہور کے، میرے رہے جماعت اسلامی کے. ان کے بیٹے فاروق گیلانی، بہت پیارا دوست تھا میرا. اب تو بھابھی کی بھی رحلت ہو گئی. تو ایک دفعہ بیلی پر ہمارے گھر میں بیٹھا، تو نیا وہ جوائنٹ سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس کو اس طرح کا تھا ہوا. تو میں کہ یار فاروق، پاکستان کی اکانومی کا اس وقت بھی رونا یہی تھے. اب چونکہ ماتم کوئلوں پہ ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا. ہاں، تو میں نے کہا یار فاروق گیلانی، پاکستان کی اکانومی کا سنا تو اب وہاں ان کے اندر گھسا ہوا ہے. تو بڑا ہنس کے اس نے ایک جملہ بولا، مجھے آج تک نہیں بھولا. اس نے کہا یار چھوڑ، اس ملک کی کیا اکانومی ہے، حکمرانوں کے ہاتھ عوام کی جیب میں اور عوام کے ہاتھ ایک دوسرے کی جیبوں میں. اس ملک کی کوئی اکانومی نہیں ہے.
اس وقت اس نے مجھے بتایا تھا کہ ڈیفالٹ کر چکا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس, بل ہی نہیں دے رہا ہے, اب اس کی بتی کون کاٹے, چوڑے چمار دی بیچارے دی وہ کٹ دیں گے, کوئی پی ایم ہاؤس نہیں دے رہا تو کی کر لیں گے. فاروق گیلانی کا جملہ ہے کہ حکمرانوں کا کے ہاتھ عوام کی جیبوں میں ہیں اور عوام کے ہاتھ ایک دوسرے کی جیبوں میں ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں صاحب. اخباری خبر کے مطابق ہڑتال کام کر گئی, پیٹرولیم ڈیلرز پر ایڈوانس ٹیکس ختم کر دیا گیا, نوٹیفیکیشن جاری. آپ ہمارے بزرگ ہیں, ذرا مشورہ دیں کہ ہم تنخواہ دار طبقہ ایسا کیا کریں کہ انکم ٹیکس کم ہو جائے, ختم نہ ہو پیٹرولیم ڈیلرز کی طرح. دیکھیں, پہلی بات تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا, آپ نے آپ کی مہربانی, میرے تو آپ بچوں کی طرح ہو, یہ بزرگ کا لفظ نہ استعمال کیا کرو. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بزرگ نہیں ہوتے, بوڑھے ہوتے ہیں. مجھے آئندہ بات کرنی ہو تو کہنا آپ ہمارے بڑے ہیں, تو میں عمر میں بڑا ہوں, اس میں میرا کمال کوئی نہیں, لیکن ہوں چونکہ پہلے جم پہ ایسی. ٹھیک ہے صاحب. بزرگ نہیں, بزرگ ہوتا ہے گرینڈ. اس ملک کو بزرگ نصیب ہی نہیں ہوئے, اور بزرگی کا تعلق یاد رکھنا ایج کے ساتھ نہیں ہوتا. ہم ہیں سٹھیائے ہوئے, بوڑھے پرانے لوگ. بزرگی کا لفظ کبھی استعمال نہ کرنا, لفظوں کی توہین ہماری قوم کا شغل ہے, آپ احتیاط کرو. خیر, ہم تنخواہ دار طبقہ ایسا کیا کریں گے ہمارا انکم ٹیکس کم ہو جائے. ایک تو ایک رواج چل رہا ہے بہت اچھی طرح, یہ لوگ کانٹریکٹ اور کرتے ہیں, باقی کیش میں وصول کرتے ہیں. بھاڑ میں جاؤ, چوروں کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پیٹرولیم ڈیلرز نے کیا کیا ہے, انہوں نے آنکھیں دکھائی ہیں. دکھاؤ, عوام نے آنکھیں رونے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. دیکھو بات سنو, محاورہ ہے ہمارا, میں نے نہیں بنایا, کہ ماں بھی بچے کو روئے بغیر دودھ نہیں دیتی, کاموں میں لگ کے بھولی ہوئی ہوتی ہے. بچہ چیختا اوئے ہوئے یہ تو بھوک سے بے حال ہے. یہ محاورہ ہے. تو تم گھروں میں گھس کے رو رہے ہو تو روتے رہو. یہ جو ڈیلرز ہیں ان کی طرح سیدھے ہو جاؤ, ڈیل کرو ان کے ساتھ, جیسے یہ بربریت اور صفاقی اور بے رحمی کر رہے ہیں. جواب میں کرو, سیدھے ہو جائیں گے. جو تگڑا ہوگا وہ جیت جائے گا. تگڑے عوام ہیں, کوئی شک نہیں. وہ کینیا شینیا جو بھی تھا, وہ سیوں کالیاں پیلیاں تو بھی گئے گزرے ہیں, ورنہ بھگتو اور رو, کھل کے رو تاکہ تمہیں دودھ ملے. سوتیلی ماں کو تم پہ رحم آئے. سگی ماں دودھ نہیں دیتی بچہ جب تک روتا نہیں ہے. تم میں گھروں میں بیٹھ کے ٹسوے باہر رہے ہو تو بیٹھے رہو, باز ہی نہیں آئیں گے. یہ یہاں بھی نہیں رکیں گے. یاد رکھنا, تھوڑیاں جتیاں تھوڑا ہی سر, تمہاری نسلوں کو اور قرضوں میں دفن کریں گے. یہ اپنی نسلوں کے لیے سامان سارا بار ہے, اور سب پتہ ہے, سب کو سب کچھ پتہ, لیکن نہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, سالوں سے آپ کے فیورٹ ٹاپک اورنج ٹرین کے حوالے سے خبر ہے. اخباری خبر کے مطابق اورنج ٹرین کی تھر تھراہٹ سے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی تاریخی عمارت میں دراریں پڑ گئیں. کورٹ رومز, ججز کے چیمبر بری طرح متاثر ہوئے ہیں. اندرون شہر کی قدیم عمارتوں کو بھی خطرہ ہے. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹس فوری اقدامات کی ہدایت دی ہے. یہ وائبریشن بہت بھیانک چیز ہوتی ہے, یہ علاج کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. یہ سارا کچھ منہدم ہو جائے گا. جب یہ شوشہ چھوڑا تھا نا شہباز شریف نے, میرے ذاتی دوست, ہم بھائی ہیں, ذہنی طور پہ گھٹیا لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں یار تم اورنج ٹرین کی مخالفت کر رہے ہیں, اور یہ جو آئیڈیا فلوٹ کیا ہے کس نے, یہ شہباز شریف نے, کچن گارڈن والا, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور میں آپ بھی کہتا ہوں مریم کو, اوے ہائے پروفائل یہ چھوڑو. لاہور 6 مہینے میں خود کفیل ہو جائے سبزی کے. غریب سے غریب آدمی بھی ایک مرلے کی چھت بھی کافی ہے. گھر کی سبزی کی بنیادی دھنیا پودینہ پیاز کچھ نہیں یار, میں شغلن کرتا ہوں, اس سے بڑی ایکٹیویٹی کوئی نہیں. بیلی پور والے گھر میں تو ہم بہت بڑے اسکیل پہ کرتے تھے. ہم یہاں کچن گارڈن ہے ہمارے گھر کی چھت کے اوپر ہے, گملوں میں سبزیاں بے شمار. سیلڈ ہے وہ ختم ہی نہیں ہونے میں آتا.
हरी मिर्चें हैं, लीमू हैं, फलाना है, 2 मरले की भी छत हो, लेकिन नहीं करेगी मरियम, चूंकि इसमें ग्लैमर नहीं। ये हुई हाल चाचे दा सी। मैंने उस वक्त ये कहा था, साल भौंकता रहा मैं कि मत करो ये बात सुनो। जिसका आपने जिक्र किया है 200 साल पुराने लक्ष्मी मेंशन जैसी, वही अच्छा वो तो पीछे से फारिग हो गई है, इनमें से एक नहीं बचेगी। अचानक खबर आएगी किसी वक्त, लिख के रख लो आज, ये 4 साल बाद हो जाए, 6 साल बाद हो जाए। जिस तरह आज समझ आइए ना कि मैं क्या कह रहा था उस वक्त, कि मत करो ये काम, इस तरह मत करो जैसे तुम कर रहे हो, लेकिन वोट भी मिल जाएगा। तो मैं जमीन च दब दें, तो दैट इज द अप्रोच। तो इस सहमकाना मंसूबे पे तो मेरे 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, मैं तो मसलसल मातम करता रहा कि होश करो, लाहौर का खूबसूरती, उसका हुस्न उजाड़ दोगे, और ये वाइब्रेशन, ये वो सारा बथेरा पीटा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। और वो जज साहब, क्या आपने नाम लिया, मंसूर अली शाह साहब, सीनियर तरीन जज जो हैं, उनको चाहिए कि बहुत सख्ती से, मैं तो जाहिल आदमी हूँ, एक्सपर्ट्स को बुला के पूछें कि इस तरह की वाइब्रेशन, इसका स्केल क्या है, ये है वो है, और ये कितनी देर तक ये, और इस एज की इमारतें हैं, उसमें तारीखी इमारतें हैं, शालामार बाग तक किसके असरात गए हैं, उसकी आज 4 दीवारी मुतासर हुई है, आगे आगे काम आगे बढ़ता जाएगा फिर। लेकिन नहीं, मैंने कहा ना, 900 साल की गुलामी काटने वालों की औलादें फिक्री तौर पे गुलाम हैं, ये साइकिल पे नहीं जाएगा। वो ग्रेसफुल लोगों के काम है भाई। वो एक बार हमें चाय पे उसने बुलाया, जर्मन प्रेसिडेंट, मुझे पता नहीं था कि मैं तो चांसलर का ही वाकफ था, सच्ची बात है, मैं तो जहालत में मैं हैरान, मैं क्या अच्छा यहाँ सदर भी होता है। चले गए, उसने 2 बिस्कुट हमारे मुंह पे मारे, अपना चाय पिलाई, बाहर एक बंदा खड़ा यूं स्टैचू, तो मैंने कहा ये जिंदा आदमी है, इसके हाथ में गन कौन सी? कहने का जी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पता नहीं सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो यूज़ हुई थी गन, ये ऑपरेशनल नहीं है, एमी सेरेमोनियल है। वो बुत बन के खड़ा था, मैं क्या जिंदा है? कहने क्या हाँ जिंदा है। तो प्रेसिडेंट के शीशा लगा हुआ था पिछले वाले लॉन में, एक छोटा सा पॉन्ड था, इस कमरे से भी छोटा, उसमें 2-4 स्वान्स फिर रहे थे, की चिंबड़ गए सानू, लेकिन हम इसी काबिल थे। मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वी डिजर्व्ड, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ठीक हो रहा है। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से भारी अक्सरियत से मंजूर होने वाली करारदाद के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की तंजीम ने बानी PTI की गिरफ्तारी और उन पर बनाए गए मुकदमात के हवाले से तशवीश का इजहार किया है। एतजाज़ असद साहब ने कहा है कि अमरीकी करारदाद से नून लीग की परेशानी साफ आया है, नून लीगियों को फॉर्म 45 की लाश दरियाफ्त होने का डर लाहक हो गया है। लाश तो निकलेगी भाई, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, DNA से पता लग जाएगा है कौन है। लाश गल सड़ भी गई हो तो पता लग जाएगा। और ये वहां तो नहीं रुका काम। और ये जो कह रहे हैं मुदाखलत कर रहे हैं, केड़ी मुदाखलत होए? तुसी IMF जाके नहीं मुदाखलत कर रहे, वो तो एक टूल है अमेरिका का, बेकारी, हथियार भी उनके, औजार भी उनके, आलात भी उनके, सारा कुछ ही उनका। में मुदाखलत ग्लोबल विलेज है, ओए कोई मुदाखलत नहीं। वहाँ जाके डंड बैठ के लगाते हैं, नाक से लकीरें काटते हैं। अच्छा, PTI की जी वो PTI की कामयाबी, ये PTI की कामयाबी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन या जो भी करते धरते हैं उनकी नाकामी या बद इंतजामी है, सीधी सादी बात है। ये फॉर्म 45 की लाश वो तो निकलनी है, आज नहीं तो बाद औक़ात बंदा डूबता ही आया, लाश निकलती है 50 मील लगे तो पता नहीं 5 साल बाद 7 साल बाद पता लग जाएगा। और पता है आज भी, इसकी तस्दीक होनी है, अटेस्टेशन ख़त्म। तो ये और मामला यहाँ अब रुकेगा नहीं, ये भी ध्यान में रख लें। वो ट्रंप गुजर आ गया ना, ठीक है, या ट्रंप खान कह लो, ट्रंप बट कह लो, पता नहीं फिर
ٹھیک ہے حسن صاحب، خواجہ سعد رفیع کا بیان شامل کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ اقتدار کی جنگ پھیلتے پھیلتے جنگل کی آگ بن چکی ہے اور کوئی فریق سوچنے سمجھنے بیٹھنے، غلطی ماننے یا پیچھے ہٹ کر آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل خواجہ سعد رفیع نے ٹھیک کہا ہے. میں 100% معاملہ اس سے بھی مجھے زیادہ بھیانک لگ رہا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جنگل کی آگ جو ہوتی ہے یہ آپ کے لیے نہیں، یہ بیسیکلی خواجہ سعد رفیع کے لیے ہے. اس میں صرف درخت، پودے، پرندے اڑ جاتے ہیں، جانور وغیرہ جو ہیں وہ جلتے ہیں، وہ بھی کچھ بھاگ جاتے ہیں، کچھ جو نہیں، جو پھنس جاتے ہیں. سو جنگل کی آگ تو یہ ہے. اچھا، جنگل میں آگ پھیلتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو نیا جنگل پیدا ہوتا ہے وہ زیادہ گھنا اور خوبصورت ہوتا ہے. اس کی راکھ وہ ایک لمبا کام ہے. اچھا، اور ایک بات یاد رکھنا، صرف درندے ہی نقصان اٹھائیں گے، عوام بڑی ڈھیٹ چیز ہے. پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، فرعون ختم ہو گئے، مصری موجود ہیں، کئی سیولائزیشنز لوگوں نے نام بھی نہیں سنے. ان کا کہا وہ ایک ڈائجسٹ میں کہانی چھپتی تھی، وہ لوگوں کو پتا ہوگا، ان کا بھی ایک سیولائزیشن تھی. لوگ موجود ہیں، حکمران مر گئے، مغل ختم، ہندوستان بھرا پڑا ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، عوام موجود. صفویز آف ایران ختم ہو گئے، آٹومنز ختم ہو گئے، نام و نشان ہی مٹ گیا. 620 سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کرنے والوں کا نام و نشان مٹ گیا. ترکی موجود ہے، ترک موجود ہے ماشاءاللہ. تو حال یہ جب اس جنگل میں آگ لگی تو درندہ نہیں پھر بچتا. آج لگتی ہے، کل لگتی ہے، میں نہیں جانتا، لیکن درندے پھر باقی نہیں رہیں گے. عوام مرتے کبھی نہیں، یہ پوری تاریخ گواہ ہے اس بات کی. عوام کو موت نہیں آتی. ویری ویل سیڈ حسن صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.